السلام علیکم بچوں، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ جب اس ملعون شداد نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا تو وائزوں اور جو عالم تھے انہوں نے اسے اللہ کا خوف دلایا اور اسے اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور اسے بتایا کہ وہ اگر اللہ کی عبادت کرے گا تو آخرت میں اسے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ تو اس نے کہا کہ جنت کیسی ہوگی مجھے بتاؤ، اور اس پر جنت کی کیا خوبی ہے؟ تو عالموں نے جو کچھ بھی خوبیاں اور تعریف جنت الفردوس کی بتائیں اور سنی تھی اسے بتا ڈالا، وہ سب اس کے سامنے بیان کی۔ تو عالموں کی باتیں سن کر شداد نے حقارت سے ہنستے ہوئے جواب دیا، مجھے اس جنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی مجھے وہ جنت چاہیے، کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ میں اپنے لیے خود جنت بنا سکتا ہوں۔ لہٰذا تمام عالموں اور وائزوں کو دکھلانے کی خاطر شداد نے اپنی جنت بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے معتبر سرداروں میں سے 100 آدمیوں کا انتخاب کر کے انہیں جنت بنانے کے لیے نگران مقرر کیا، اور ہر ایک کے سردار کے ساتھ ہزار آدمی متعین کیے۔ زمین میں دفن تمام خزانے نکلوا لیے اس نے، اور سونا چاندی نکلوا کر ان کی اینٹیں بنوائیں، اور کوہ عدن سے متصل ایک شہر مربع چوکھٹے کی شکل میں 10 کوس لمبا، 10 کوس چوڑا اور 10 کوس اونچا مقام بنانے کا حکم دیا۔ اس شہر کی بنیادیں اس قدر کھودی گئیں کہ پانی کے قریب جا پہنچی، اور پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروایا گیا۔ جب بنیادیں زمین کے برابر ہو گئیں تو اس پر سونے اور اشرفیوں کی اینٹوں سے دیواریں چننی شروع کر دی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس قدر زیادہ تھی کہ جب آفتاب طلوع ہوتا تو اس کی چمک سے دیواروں کی روشنی پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ شہر کی 4 دیواری کے اندر ہزار محل تعمیر کیے گئے، اور ہر محل 1000 ستونوں کا اور ہر ستون جواہرات سے جڑا ہوا تھا، اور شہر کے درمیان ایک نہر بنائی گئی، اور ہر مکان میں حوض اور چوبچے بنوائے گئے، اور شہر کی بڑی ہنر سے شاخیں نکلوائیں، اور ہر مکان تک ایک نہر پہنچائی گئی، اور ان نہروں کو حوض اور چوبچوں سے جوڑا گیا۔ حوض اور چوبچوں کے فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم کی تہیں اس میں بچھا دی گئیں، اور ان کے کناروں پر درخت بنائے گئے، اور ان درختوں کی جڑیں سونے کی اور شاخیں اور پتے زمرد کے، اور پھول پھل ان کے موتی اور یاقوت کے اور دیگر جواہرات کے بنوا کر اس نے لٹکا دیے۔ مکانوں کی دیواروں کو خشک زعفران اور عنبر کو گلاب سے خوشبودار کیا گیا، اور یاقوت اور دیگر جواہرات کے ساتھ خوبصورت اور خوش آواز جانور بنوا کر درختوں پر بٹھائے گئے، اور ہر درخت کے پاس ایک پہرے دار کو تعینات کیا گیا۔ جب اس انداز کا شہر بن کر تیار ہوا تو حکم دیا کہ سارے شہر میں قالین اور فرش پر ریشمی زر الفلت بچھا دیے جائیں، اور سب مکانوں میں ترتیب سے سونے چاندی کے برتن چنوا دیے گئے۔ حوضوں میں دودھ، شراب، شہد اور شربت انواع و اقسام کی جاری کرا دیے گئے۔ بازاروں میں، دکانوں میں کمخاب زردوزی کے پردوں سے مزین کیا گیا، اور ہر پیشہ اور ہنر والے کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے اپنے پیشہ اور ہنر میں مشغول ہو جائیں، اور قسم قسم کے میوے، طرح کے عمدہ لذیذ پکوان ہمیشہ ہی سبھی شہر والوں کو پہنچایا کریں۔ غرض کے 12 برس میں شہر بے مثال اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہوا تو تمام امراء اور سرداروں کو حکم دیا گیا کہ وہ زینت کے ساتھ اس شہر میں جا کر رہیں، اور خود بھی اپنی فوج اور لشکر کو ساتھ لے کر کمال غرور کے ساتھ تکبر سے شہر کی طرف کوچ کر گیا، اور راستے میں عالموں اور وائزوں کو جلانے کی خاطر کچھ دیر رک کر ان سے تکبر اور حقارت کے ساتھ کہتا، تم اسی جنت کے واسطے مجھے اس کے سامنے جس کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا سر جھکانے اور ذلیل ہونے کے لیے کہتے تھے؟ اب تم کو میری قدرت اور ثروت دیکھنی ہوگی تو میرے ساتھ چلو۔ میں نے اس اندیکھی جنت سے بھی زیادہ حسین اور دلکش اور خوبصورت جنت بنوائی ہے، جس کو دیکھ لینے کے بعد تم اپنے خدا کی جنت کو بھی کم سمجھو گے۔ شداد اپنی بنائی ہوئی جنت کے قریب پہنچا تو اس
شہر کے باشندوں کے غول اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے سے باہر آ کر اس پر ہیرے جواہرات نچھاور کرنے لگے۔ اس طرح سے جب شداد شہر کے دروازے پر پہنچا تو اس کا ایک قدم دروازے کے باہر اور ایک قدم اندر تھا کہ آسمان سے ایک ایسی سخت کڑکدار آواز آئی کہ تمام مخلوق ہلاک ہو گئی اور بادشاہ بھی وہیں دروازے پر گر پڑا اور مر گیا۔ اس شہر کو دیکھنے کی حسرت کہ کس محنت اور مشقت سے اس کو تیار کیا تھا دل میں لے گیا۔ تمام مخلوق کے ہلاک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا، تجھ کو کس بندے کی روح قبض کرتے وقت کبھی رحم بھی آیا یا نہیں؟ ملک الموت نے عرض کیا، رب العزت، مجھ کو 2 روحیں ایسی تھیں کہ جن کو نکالتے وقت مجھے بہت تکلیف ہوئی اور مجھ پر رقت طاری ہو گئی۔ اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی جان نہ نکالتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ بتاؤ وہ 2 لوگ کون تھے؟ عرض کیا، ایک تو وہ بچہ جو نیا پیدا ہوا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ جہاز کے ٹوٹے ہوئے تختے پر بے سر و سامانی کی حالت میں بحر بے گرام میں تیرتا چلا جا رہا تھا۔ اس وقت اس بچے کا واحد سہارا تمام کائنات میں اس کی ماں تھی، تو مجھے تو نے حکم دیا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لے۔ اس وقت مجھے اس بچے پر بے حد رحم آیا، کیونکہ اس بچے کا اس کا ماں کے سوا کوئی دوسرا خبرگیر نہ تھا اور بھوکا پیاسا بچہ اپنی ماں کے دودھ کے لیے ترس رہا تھا، اور تیرا حکم ہوا کہ اس کی ماں کی جان لے لو، روح نکال لو، تو اس وقت مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ اور باری تعالیٰ دوسرا ایک بادشاہ تھا جس نے ایک شہر کمال آرزو سے بنوایا کہ ویسا شہر دنیا میں کبھی کسی نے نہیں بنایا تھا۔ جب وہ شہر تیار ہو گیا اور بادشاہ اپنے شہر کو دیکھنے پہنچا تو جس وقت ایک قدم اس کا شہر کے دروازے میں تھا تو مجھے حکم ہوا کہ اس کی جان قبض کر لے۔ اس وقت بھی مجھے بہت رونا آیا تھا کہ وہ بادشاہ کیا کیا حسرتیں لے کر اس دنیا سے چلا گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں 2 بار ایک ہی شخص پر رحم آیا، کیونکہ یہ بادشاہ وہی بچہ تھا جس کو ہم نے بغیر ماں باپ کے بنا کسی سہارے کے سمندر کی تند و تیز لہروں اور طوفانوں میں محفوظ رکھا اور اس کو حشمت و ثروت کی بلندیوں پر پہنچایا، اور جب یہ اس مرتبے کو پہنچا تو ہماری تابعداری سے منہ موڑا اور تکبر کرنے لگا اور آخرکار اپنی سزا کو پہنچا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ شداد اور اس کے لشکر اور اس کے شہر کے تمام لوگوں کے ہلاک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو دنیا والوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا ہے، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن کے گرد و نواح کے لوگوں کو اس جگہ چمکدار روشنی دکھائی دیتی ہے، جس کے بارے میں خیال ہے کہ یہ روشنی اسی شہر کی دیواروں کی ہے۔ قرآن مجید میں بھی ذکر ہے کہ اس شہر کو اللہ پاک نے لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ کر دیا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک شخص اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں جائے گا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا۔ اس شہر کی اس سے زیادہ کوئی تعریف کیا کرے گا کہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یعنی وہ شہر کے ہرگز پیدا نہیں کیا گیا ویسا روئے زمین کے شہروں میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ بہت سے مفسرین کی مختلف رائے ہیں، تو انشاءاللہ بچوں میں آپ کے ساتھ ساری جو مفسرین کی آراء ہیں اور حدیث اور قرآن کی روح سے وہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور تب تک کے لیے ناز کو اجازت دیجیے اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔